بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، حاضرین ناظرین، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہو چکی ہے، اور اسی درمیان میں کچھ ایسے مسائل جس کا جاننا بھی ضروری بھی ہے، اور وہ مسائل جو آج کل جو روز مرہ میں جو ہم ان مسائل سے وابستہ بھی ہیں، کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور ایسے مسائل جو میڈیکل اور سائنس جو گولی ہے، جو گلوکوز ہے، انجیکشن ہے، اور دیگر اور بھی جو چیزیں ہیں جن کا ہمارا دوائیوں سے وابستہ پڑتا ہے، اس لحاظ سے کہ روزے کی حالت میں ہم کیا ان چیزوں کو استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے۔ آج ہمارا موضوع جو ہے میڈیکل اور روزہ، تو آج جدید جو مسائل ہیں جس پر ہم تبصرہ بھی کریں گے، اور جن کو علماء اکرام کی روشنی میں ان مسائل کا جواب بھی دیں گے، کیونکہ ہمارے علماء اکرام نے اپنی اپنی کتابوں میں ان مسائل کو بھی تحقیق کے ساتھ اور بڑی ہی غور و فکر کے بعد ان مسائل کو عوام کے سامنے رکھا بھی ہے، عوام تک بھی پہنچایا بھی ہے، اور ہمارا بھی کام ہے کہ ان مسائل کو جاننا اور لوگوں تک پہنچانا بھی، اور ان چیزوں کا معلومات بھی کرنا بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید و فرقان حمید تو یہی تو فرماتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے لوگو اگر تم نہیں جانتے تو تم علم والوں سے پوچھ لیا کرو۔ یعنی کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اگر تم نہیں جانتے کوئی بھی مسئلہ ہو دین کے بارے میں یا کسی بھی مسئلے کے بارے میں دین کے، تو آپ ان علم والوں سے پوچھ لیا کرو۔ اور یہاں تک کہ تفسیر در منصور میں یہ کہا گیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ جاہل کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ خاموش رہے، بلکہ اپنی جہالت پہ اڑا نہ رہے، بلکہ اپنی ضد پر اڑا نہ رہے، بلکہ مسائل جو نہیں جانتا ہے تو ان مسائل کو علماء اکرام سے پوچھ لیا کرے اور ان سے رہنمائی لیا کرے، اور اپنی جہالت پر خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور سنن ابی داؤد میں ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب انہیں معلوم نہ تھا تو انہوں نے پوچھا کیوں نہیں، یعنی کہ کوئی مسائل دین کا مسئلہ ہے تو تم نے معلوم کیوں نہیں کیا ہے۔ معلوم کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہر چیز کی سہولت آج تو ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ جس طرح سے ہم فون کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے علماء اکرام ہمارے درمیان بھی موجود ہے اور ان سے وابستہ بھی کر سکتے ہیں، تو یہ اہل علم ہے، ہم کو ان سے معلوم کرنا ہے، ان سے مسائل کو پوچھنا ہے۔ یعنی کہ جہالت ایک بیماری ہے اور سوال کرنا ایک شفا ہے، تو لہٰذا ہمیں معلوم کرنا چاہیے اور خاموش نہیں رہنا چاہیے، اور اپنی جہالت پر ضد پر اڑے نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے اور سوال کرنا اہل علم سے ایک شفا ہے۔ تو ناظرین، اور آج کا ہمارا ایک موضوع یہ ہے میڈیکل اور مسائل اور روزہ، جس کے بارے میں جاننا بہت اہم ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو کچھ بیماریوں میں جو مبتلا ہے، جن کو دواؤں اور دواخانوں کا اور اسپتال کی طرف ان کو بہت زیادہ جانا اور آنا اور ان کا وابستہ ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے ان کو یہ جاننا، یہ مسائل جاننا ضروری ہے۔ کچھ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان مسائل کو جانتے نہیں، اور نہ جاننے کی وجہ سے کیا ہے، روزے کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اگر مسائل کو ہم جان لیتے ہیں تو پھر روزے میں کن کن طرح سے ہم کو روزہ رکھنا ہے، اور ان روزے کی حالت میں کن کن چیزوں کو کرنے نہیں کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے، تو ہم کو ان چیزوں کے مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا حالت روزے میں کووڈ ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے، اور کیا کووڈ ٹیسٹ کرنے سے کیا روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ہے؟
تو اس کو جواب یوں دیا جاتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے، جبکہ ٹیسٹ جب ہم کووڈ کا جب کراتے ہیں تو اس وقت ایک روئی ہوتی ہے یا دیگر کوئی آلہ جو ہوتا ہے، اگر اس کے اوپر کوئی دوا لگا کر اگر ہم اندر یا حلق کے اندر یا ناک کے اندر اگر ہم دوا لگا کر اگر کووڈ کا ٹیسٹ کیا کر جائے تو پھر اسے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اگر نہیں، خالی بغیر دوا کے اگر کوئی چیز، کوئی آلہ، کوئی روئی بغیر دوا کے رکھ کر اگر اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو اس کو یاد رکھیے کہ دوا کے ذریعے سے اگر اندر ناک کے اندر ہو یا حلق کے اندر اگر ٹیسٹ کیا جاتا ہے کسی آلے کے ذریعے سے یا روئی کے ذریعے سے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، کیونکہ اس روئی میں اس آلے پر لگا کر دوا لگا کر اس کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اگر دوا اگر وغیرہ نہ لگایا جائے تو پھر یہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس کو بات کو اور سمجھنا چاہیے۔ کیا حالت روزے میں شوگر کا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں؟ کیونکہ اکثر شوگر کے مریض بھی ہیں جن کو ٹیسٹ کروانا ضروری ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے کہ یہ فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ٹیسٹ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، جس کے اندر خون نکالا جاتا ہے، اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اور روزے کی حالت میں کووڈ ویکسین لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، یہ سوال کیا گیا تھا، ویکسین لگانے سے تو روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ جی ہاں، یہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس وجہ سے کہ یہ انجیکشن ایک چیز جو رگوں میں دیا جاتا ہے، بظاہر اس کے اندر علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ منہ کے ذریعے سے، ناک کے ذریعے سے اور جو آنکھ کے ذریعے سے جو جانے کا جو راستہ ہے، پیٹ کے اندر کوئی چیز اگر چلی جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اور جسم کے اوپر حصے میں رگوں میں جو انجیکشن گلوکوز جو دیا جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بعضی علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ اس میں اختلاف اور اختلافی مسائل فروعی ہے، یہ اپنے اپنی علماء اکرام کی تحقیقات بھی ہے، لہذا ہم آگے چل کے اس کے پر بحث کریں گے۔ کیا روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ اور منجن دانتوں پر استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ ہو یا منجن ہو، یہ کر سکتے ہیں؟ جی نہیں، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اگر کر بھی لیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ اور یا منجن دانتوں کے ذرات کے سے یہ ٹوتھ پیسٹ اور منجن کے جو ذرات جو ہوتے ہیں وہ حلق کے نیچے اگر اتر جائیں تو روزہ ٹوٹ سکتا ہے، تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے، ٹوتھ پیسٹ اور منجن نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ مکروہ ہے۔ اگر کریں گے تو یہ اس کے جو ذرات ہوتے ہیں منجن کے، ٹوتھ پیسٹ کے، وہ حلق کے نیچے اتر جاتے ہیں، تو لہٰذا اس سے روزے کی حالت میں ہم کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے اندر اور بھی یہ مسائل یہ بھی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کروانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ہے؟ روزے کی حالت میں خون لے کر ٹیسٹ کے لیے دیا جاتا ہے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ تو کہا گیا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ خون نکالا جا رہا ہے، تو خون نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کیا انجیکشن لگوانے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے؟ نہیں، البتہ بلا وجہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے، ایک بات یہ ہے، کوئی آدمی مریض ہے، بیمار ہے حد درجے کا، تو کوئی گولی اگر ہو سکتا ہے کہ روزے کی حالت میں ہے، تو روزے کی حالت میں اگر اس کو انجیکشن گلوکوز کے ذریعے سے وہ بیمار ہے حد درجے کا، تو ایسی صورت میں اگر لگائیں تو روزہ اس کے پر نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں انجیکشن اور گلوکوز نہیں چڑھانا چاہیے، لیکن بلا وجہ نہیں نہ چڑھانا چاہیے، بلکہ اگر کوئی مریض ہے حد درجے کا جو مریض ہے، تو اگر وہ ایسی مریض اس کی حالت میں ہے تو ایسا جو مرض جو اس کو حد درجے کا ہے، تو ایسی حالت میں اگر وہ انجیکشن یا گلوکوز اگر چڑھاتے ہیں تو اس کے اندر چڑھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر کوئی بیمار نہیں ہے تو پھر اس کو یہ انجیکشن اور روزہ لگانا جائز نہیں ہے، تو اس سے بچنا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، یعنی کہ بلا وجہ انجیکشن اور گلوکوز نہیں لگانا چاہیے۔ تو اس کے اندر پرہیز بھی ہے، انجیکشن اور گلوکوز لگانے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، بلا وجہ نہ لگائیں۔ یا حالت روزے میں آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں،
दवाई ड्रॉप डालने से टूटता है? नहीं, बल्कि सुरमा जिस तरह से हम लगाते हैं तो उसका जायका हलक में भी हमें महसूस होता है सुरमे का। तो इसी तरह से इसी के ऊपर उलमा इकराम ने क़ियास करते हुए फरमाते हैं कि आँखों में दवा डालने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। बाज़ी उलमा इकराम ये फरमाते हैं कि रोज़ा टूट जाता है। ये अपनी अपनी तहक़ीक़ है। उलमा हर उलमा की हर दो की राय बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन जिसको जो मर्ज है, जो दर्द है, तो अगर वो डालता है तो उसे रोजा नहीं टूटता है, और बिला वजह ना डाले, और अगर डालेंगे तो रोजा नहीं टूटता है। अगर जो नहीं डालना चाहता है, जो बचना चाहता है, तो बिल्कुल वो अपनी जगह दुरुस्त है। तो लिहाजा दवाई आंख में डालने से रोजा नहीं टूटता है। अगर कोई नहीं डालता है तो वो भी अपनी जगह दुरुस्त है। क्या औरत दवाई के जरिए कसदन अपनी माहवारी और रोक कर रोजे रह सकती है? जो हर महीना जो पीरियड जो होते हैं, जो हैज़ो निफास का जो मामला होता है औरत को, तो वो ये चाहती है कि वो गोलियों के जरिए से अपने माहवारी को रोक कर अपने रोज़ों को मुकम्मिल करना चाहती है माह रमज़ान के, तो क्या ऐसा कर सकती है? तो ये कहा जाता है कि वो जी हाँ, ऐसा कर सकते हैं, जबकि तिब्बी नुकसान ना हो, उसकी सेहत के लिए कोई नुकसान ना हो। अगर नुकसान ना हो तो ये ऐसा कर सकती है। अगर नुकसान है तो इस तरह से गोलियां खाकर माहवारी को नहीं रोकना चाहिए। तो इस तरह से इस पर हमें और करना चाहिए। तो ये और एक बात है, क्या कान में दवाई डालने से रोजा टूट जाता है? कान में दवा डालने से क्या रोजा टूटता है? तो जी नहीं, कान में दवा डालने से रोजा तो नहीं टूटता। हाँ, अलबत्ता इसके अंदर ये एहतियात जरूरी है कि कान का पर्दा फटा हुआ ना हो। अगर कान का पर्दा अगर फटा हुआ अगर होगा तो वह दवाई अगर हम डालते हैं तो वो डालने के बाद सीधे अंदर पेट में उतर जाता है, और उतरने की सूरत में रोजा टूट जाता है। तो लिहाजा इस पर हमें गौर करना चाहिए। कान में दवा डालने से रोजा नहीं टूटता, लेकिन कान का पर्दा अंदर का जो है फटा हुआ ना हो। अगर फटा हुआ अगर होगा तो दवाई सीधा अंदर पेट में उतरने का अंदेशा है, इस वजह से रोजा टूट जाता है। अगर उसका कान का पर्दा अगर फटा हुआ ना हो, दवा डालेंगे तो रोजा नहीं टूटता है। क्या हालत रोजे में इंसुलिन लेने से रोजा टूट जाता है? तो फरमाया जाता है कि इंजेक्शन के जरिए से इंसुलिन लेने से रोजा नहीं टूटता है। इंजेक्शन जो रगों के जरिए से दिया जाता है, जिस पर यह कहा जाता है कि रोजा इससे नहीं टूटता है। तो इंजेक्शन जो जिस्म के ऊपरी हिस्से में रगों में दिया जाता है, इससे रोजा नहीं टूटता है, लेकिन इससे इज्तनाब और एहतियातन इससे परहेज करना चाहिए। अगर बीमार हो तो वो अलग बात है। क्या नाक में दवाई डालने से रोजा टूट जाता है? बिल्कुल, बज़ाहिर नाक में दवा डालने से तो रोजा टूट जाता है, सीधा अंदर डायरेक्टली आपके पेट में अंदर पहुंच जाता है। क्या इनहेलर इस्तेमाल करने से रोजा टूट जाता है? जी हाँ, ये टूट जाता है। जो दवाई इनहेलर के जरिए से हमारे मुंह के अंदर से, मुंह के रास्ते से अंदर उतर जाती है, जिससे की वजह से ये रोजा टूट जाता है। क्या बाम या विक्स इस्तेमाल करने से रोजा टूट जाता है? नहीं, बल्कि बैरूनी इस्तेमाल हो तो, अलबत्ता अगर वो विक्स की भाप या नाक के अंदरूनी हिस्से से अगर लिया जाए तो रोजा टूट जाता है। वो यानी कि विक्स हो या बाम हो, जो अक्सर दर्दों पर लगाया जाता है, तो जाहिरी बदन पर अगर हम ऊपर के हिस्से को लगाते हैं तो उससे रोजा नहीं टूटता है। लेकिन वही बाम अगर विक्स को अगर हम कपड़ा डालकर अगर हम उसकी अगर वो अगर लेंगे और खींचेंगे तो जो उसके जर्रात होते हैं वो पेट में अंदर जाने का अंदेशा है। इस लिहाज से इससे रोजा टूट जाता है। तो लिहाजा अगर जिस्म के ऊपर हिस्से पे लगाएं तो रोजा नहीं टूटता है, लेकिन बाम और विक्स को अगर हम अंदर ही नाक के अंदर या अगर हलक के अंदर, मुंह के अंदर कहीं भी अगर किसी पानी और भाप के जरिए से अगर हम लेंगे तो इससे रोजा टूट जाता है। तो इससे हमको परहेज करना चाहिए। तो लिहाजा ऐसे मसाइल हैं जिसको हमको जानने की बहुत जरूरी है। रोजे की हालत में ग्लूकोज इस्तेमाल किया जा सकता है? तो फरमाते हैं कि इंजेक्शन के जरिए से इस्तेमाल किया तो रोजा नहीं टूटा, मगर भूख से बचने के लिए ऐसा करना मकरूह है।
تو پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ انجیکشن ہو یا گلوکوز، بھوک مٹانے کے لیے بلا وجہ اگر کوئی اس طرح سے کرتا ہے تو ایسا کرنا وہ مکروہ ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو تو بیمار حالت میں جو روزے میں ہے، تو اگر وہ بیماری کی حالت میں اگر وہ انجیکشن اگر گلوکوز اگر چڑھایا ہے تو وہ اس سے روزہ نہیں توڑتا ہے، اور بلا وجہ بھوک کو مٹانے کے لیے اگر ایسا کرتا ہے تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ تو لہٰذا اسے بچنا چاہیے، اگر بیمار ہو تو گلوکوز اور انجیکشن لگا سکتا ہے، اور اس سے اگر بچے اور اجتناب کرے اور احتیاطاً اگر ہم اس سے بچیں تو بہت اچھی بات ہے روزے کی حالت میں۔ اور روزے کے بعد افطار کرنے کے بعد ہم انجیکشن اگر گلوکوز اگر چلائے تو بہتر ہوگا۔ اگر روزے کی حالت میں اگر ہم گلوکوز اگر انجیکشن اگر لگا رہے ہیں تو اس سے روزہ نہیں توڑتا ہے، بلا وجہ نہیں لگانا چاہیے۔ کیا حجامہ لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ جسم کے اوپر حصے میں یا گردن میں یا پاؤں کے ذریعے سے یا پنڈلیوں کے پاس یا سر کے پیچھے یا پشت کے پیچھے، یہ خون جو گندا جو ہوتا ہے ہر مہینے کی چاند کی تاریخ کے اعتبار سے جو حجامہ کیا جاتا ہے وہ خون نکالا جاتا ہے، یہ نکالنا یہ سنت ہے، اور اس سے خون نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو حجامہ کرانے سے جو خون نکالا جاتا ہے اس سے روزہ نہیں توڑتا ہے۔ کیا ہونٹوں کی خشکی دور کرنے کے لیے لیپ بام اور چپ اسٹک لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا، بلکہ جس کو ہونٹوں پر اپنی زبان پھیرنے کی عادت ہو تو اسے منع ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ہونٹوں پہ لگایا جاتا ہے تو پھر آپ اپنی زبان سے ہونٹوں پر اگر پھرائیں گے تو اس کے جو ذرات ہوتے ہیں وہ اندر حلق میں نیچے اتریں گے، اگر اتریں گے تو پھر اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ ہونٹوں پہ لگی ہوئی چیز کو زبان سے نہیں پھیرنا چاہیے، اگر لگا سکتے ہیں ہونٹوں پر لیکن زبان نہیں پھیرنا چاہیے۔ اگر زبان سے اگر آپ پھیریں گے تو جو اس کے جو ذرات ہوتے ہیں وہ آپ کے حلق کے نیچے اتریں گے، تو جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر کیا امراض قلب کے لیے زبان کے نیچے گولی رکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کہ اکثر جو دل کے درد والے جو ہوتے ہیں، جو زبان کے نیچے گولی رکھی جاتی ہے، کیا اس سے روزہ توڑتا ہے یا نہیں؟ ہاں بالکل، زبان کے نیچے گولی رکھنے سے جو اس کے اور دوائی کا اثر ہوتا ہے، گولی ہے بظاہر اس کو چوسنے کے بعد اس کے جو ذرات ہیں اور اس کا جو اثر ہے وہ حلق میں اتر جاتا ہے، تو اس سے اتر جاتا ہے، تو جی ہاں، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ گولی کا اثر جب زبان پہ رکھنے کے بعد جب اثر ہوگا حلق میں اتر جاتا ہے، جب حلق میں اتر جاتا ہے تو بظاہر ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جی ہاں، تو کیا روزے کی حالت میں مصنوعی آکسیجن لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ہاں، جو آکسیجن جو ہوتا ہے جس کے اندر دوائیں وغیرہ جو بھاپ وغیرہ جو ہوتی ہے، جو دوا ڈال کر جو منہ کے ذریعے سے لیا جاتا ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ تو پھر اس کے بعد کیا RSC کی دوا دانتوں کا جو علاج کروانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی ہاں، جبکہ دوائی یا خون حلق میں جائے تو دانتوں کا علاج جب ہوتا ہے، جب خون جب نکلتا ہے یا دوا وغیرہ جو ہے روزے کی حالت میں اپنے حلق سے نیچے اترنے کا اندیشہ ہے، اس لیے کہ روزے کی حالت میں اس طرح سے اگر ہم کریں گے تو خون اور دوا اگر ہوگی تو حلق سے نیچے اگر اتر جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر نہیں جاتی ہے تو اگر اس سے بچ رہے تو وہ الگ بات ہے۔ کیا انڈوسکوپی گردوں کی صفائی کروانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ہاں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا مریض کو بے ہوش کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اگر سلنڈر کے ذریعے سے یا اس کے ناک یا منہ میں گیس پہنچا کر یا کوئی دوا سنگھا کر بے ہوش کیا گیا تو ٹوٹ جائے گا، اگر وہ انجیکشن کے ذریعے سے بے ہوش کیا گیا تو نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی کہ دوا کے ذریعے سے یا سلنڈر کے ذریعے سے یا گیس کے ذریعے سے یا منہ اور ناک کے ذریعے سے اگر بے ہوش کیا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر انجیکشن کے ذریعے سے رگ میں دے کر اس کو بے ہوش کیا گیا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو لہٰذا اس کو چاہیے کہ جتنا ہو سکتا ہے تو ہم اس کو بچنے کی ضرورت ہے۔ کیا مرد کے عضو مخصوص جو اعلی علاج میں داخل کرانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یعنی کہ جسم کے اندر کئی ایسے جو سوراخ جو ہوتے ہیں
جس میں ٹیسٹ کے لیے کچھ آلہ جو ہوتے ہیں ڈاکٹرز وغیرہ، تو اس آلے کو اندر ڈال کر اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، جبکہ اگر وہ آلہ ہو جس کے اوپر دوائی نہ ہو، بغیر دوائی کے اگر آلہ اندر داخل کر کے اگر اس کو ٹیسٹ کیا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر اسی آلہ کے اوپر اگر دوا لگا کر اگر اندر داخل کر کے اگر ٹیسٹ کیا جائے تو اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیں، بغیر دوا کے کوئی آلہ اگر داخل کر کے اگر ٹیسٹ کیا جائے، اندر داخل کیا جائے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر اس کے اوپر دوا لگا کر اگر اندر داخل کر کے اگر وہ ٹیسٹ کرتے ہیں تو چیک اپ کرتے ہیں تو دوا لگانے کی وجہ سے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر ذرا آپ اس کے اوپر اور کرنا چاہیے۔ کیا ڈائلسس کروانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ ڈائلسس کا جو ہے وہ 3 طریقے ہیں، تو 3 طریقوں سے ڈائلسس کیا جاتا ہے، جو اس وجہ سے کیا ہے، اس بات پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ڈائلسس جو ہوتا ہے، ایک تو رگوں کے ذریعے سے ڈائلسس کیا جاتا ہے، دوسرا جو ہے پیٹ کے پاس ایک سوراخ بنا کر ڈائلسس کیا جاتا ہے، اور تیسرا جو ہے گردوں کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ تو ان تینوں طریقوں میں جو ایک طریقہ ہے وہ ہیمو ڈائلسس کا طریقہ ہے، جو رگوں کے ذریعے سے اس کے اندر کی گندگی کو صاف کیا جاتا ہے اور خون کو اس کے اندر بہتر، یعنی کہ اس کے خون کو صاف کیا جاتا ہے اور اس کو خون کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کا جو ہوتا ہے جو رگوں کے ذریعے سے کیا جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ باقی جو دیگر 2 چیزیں ہیں، جو پیٹ کے اندر جو سوراخ بنا کر جو صفائی کی جاتی ہے تو اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور گردوں کو تبدیل کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا ڈراپ لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کیا انیما کروانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی ہاں، انیما کرانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیا زخم پر دوائی لگانے سے روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں، جبکہ وہ زخم سر یا پیٹ کے نہ ہو، یعنی کہ اوپر جو زخم ہے اگر اس کے اوپر دوا لگائے ہیں تو اس کے اوپر نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر کوئی زخم ہے اندر لگایا تو وہ دوا اگر اندر چلی گئی پیٹ میں تو پھر ہو سکتا ہے پیٹ کے اندر یا دماغ کے اندر، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا روزے کی حالت میں اپنا خون کسی مریض کو دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو کہا نہیں، بلکہ اتنا نہیں ٹوٹتا ہے، مگر اتنا خون نہیں دینا چاہیے کہ بلکہ آپ خود کمزور ہو جائیں گے، تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ یعنی کہ کسی مریض کو اگر آپ اپنے جسم کا خون کسی کو دے رہے ہیں، دے سکتے ہیں، یہ خون دینے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اگر خون دیں گے تو آپ کو کمزوری اگر آئے گی تو ایسا کرنا مکروہ ہے، نہ دینا چاہیے۔ اگر دے سکتے ہیں، آپ کے پاس طاقت اور ہمت سنبھال سکتے ہیں تو خون دے سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر دینے سے اگر کمزوری آتی ہے تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ چوٹ لگنے کی وجہ سے زخم لگاتار خون بہ رہا ہے تو اسے روزہ ٹوٹتا ہے۔ چوٹ لگ گئی ہے جسم پر کہیں اوپر ظاہر پر تو خون بہ رہا ہے، تو کیا خون بہنے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ بلکہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے۔ کیا روزے کی حالت میں دانت نکلوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، جبکہ خون یا کوئی حلق چیز میں نہ جائے، البتہ فی زمانہ ٹیسٹ جو طریقہ اختیار کیا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب دانت نکلتے ہیں تو پھر وہ دوا رکھی جاتی ہے، پھر وہ خون نکلتا ہے تو بھی ہو سکتا ہے نکالنے کے ذریعے میں حلق کے نیچے اگر اتر جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس سے حلق میں اترنے کی وجہ سے دوا اور وہ خون وغیرہ جو بھی ہوتا ہے اس کے اندر جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر ناک سے خون آئے یا نکسیر پھٹ جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ بلکہ ناک سے خون اکثر بچوں کو ہوتا ہے، نکسیر پھٹ جاتی ہے، خون نکلتا ہے لگاتار، تو پھر اس کو پانی کے ذریعے سے اس کے سر پر تھپکا جاتا ہے، ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ تو کیا یہ نکسیر اور خون ناک کے ذریعے سے آنے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ اس بات پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ کیا روزے کی حالت میں تھرمامیٹر زبان کے نیچے رکھ کر بخار چیک کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ جو تھرمامیٹر ہوتا ہے اکثر زبان کے نیچے رکھ کر بخار کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، تو کیا روزے کی حالت میں ایسا بخار کو چیک کرنا تھرمامیٹر کے ذریعے سے تو کیا روزہ ٹوٹتا ہے؟ تو کہا گیا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی تھرمامیٹر ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی دوا نہیں ہوتی ہے، بلکہ خالی وہ تھرمامیٹر ہوتا ہے۔ اگر دوا اس پر ہو تو پھر وہ اگر حلق میں نیچے اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا زخم پر ٹانکے لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کہیں پر زخم ہوتا ہے، کہیں پھٹ جاتا ہے
تو ان ٹاکوں کو لگایا جاتا ہے۔ تو کیا روزے کی حالت میں ایسا کرنے سے، ٹاکے لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بواسیر کے مریض کو روزے کی حالت میں بواسیر شروع ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹ جائے گا، کیونکہ حالت روزے میں اگر بواسیر کا جو شکایت ہے، جس کسی کو بھی اگر خون جاری اگر ہو جاتا ہے روزے کی حالت میں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نہیں، کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس بار پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ کیا روزے کی حالت میں جسم پر آپریشن کروانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، بشرطے کہ ان اعضاء یا پیٹ یا دماغ کی طرف کوئی منفذ قدرتی سوراخ نہ ہو۔ بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپریشن کروا رہے ہیں تو آپریشن کرتے وقت میں اگر کوئی آلہ ہے تو اس کے اوپر کوئی دوا وغیرہ پیٹ کے اندر نہ جائے، کوئی سوراخ کے ذریعے سے پیٹ کے اندر نہ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر چلے جائے کسی سوراخ کے ذریعے سے، منہ کے ذریعے سے، یا پیٹ میں اگر آپریشن کر رہے ہیں تو پیٹ کا اگر آپریشن کر رہے ہیں تو اس کا آپریشن کرتے وقت میں تو اس کے اندر کوئی دوا وغیرہ پیٹ میں داخل نہ ہو۔ اگر ہو جاتی ہے تو ایسا جانے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر نہ جائے، آپریشن کیا گیا ہے لیکن دوا پیٹ میں اگر نہ گئی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوا اگر جائے تو پیٹ میں اندر اتر گئی تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو لہذا اس کے پر غور کرنا چاہیے۔ دوا جانے سے ٹوٹتا ہے، دوا نہ جانے سے آپریشن کیا گیا ہے بغیر دوا کے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کان کی صفائی کرنے کے لیے تنکا کان میں ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اکثر کان جو صفائی کیا جاتا ہے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کیا بیمار شخص وقت افطار اپنی دوائی سے روزہ افطار کر سکتا ہے؟ جی ہاں، اپنی دوا سے اب افطار کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ افطار کے وقت پانی ہو یا کھجور، یہ سنت مبارک ہے تو اس کو اپن استعمال کرنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ اگر دوا سے بھی اگر آپ افطار کھول رہے ہیں تو بالکل اس کے اندر حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ کیا خائی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا؟ نہیں، خود بخود خائی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ آپ نے قصداً اپنی اختیاراً خود انگلیاں ڈال کر خود ہونا اندر سے آپ نے خود اختیاری سے اگر خائی کی ہے تو منہ بھرا ہے تو روزہ ہونا بھی یاد ہے تو پھر بھی وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر وہ خود بخود ہی اگر خائی آ گئی تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن آپ نے قصداً جان بوجھ کر ایسا کیا، خائی آئی تو پھر آپ کو روزہ یاد بھی ہے تب بھی اس حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ خود بخود آنے سے الگ بات ہے، اور قصداً جان بوجھ کر اپنی اندر سے خائی کرنا روزے کی حالت میں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کیا دانتوں اور مسوڑوں سے خون نکلے تو روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں، جو خون اور حلق سے نیچے نہ جائیں، تو مسوڑوں سے اکثر دور خون نکلتا ہے، تو نکلنے سے اس خون کو آپ نگلے مت، نہ نگلے بلکہ اس کو تھوک دے۔ اگر نکلیں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حلق کے نیچے نہ جائیں بلکہ آپ اس کو تھوک دیں، اگر نیچے اتر گیا تو پھر اس کے بعد ایسی حالت میں روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہے۔ تو کیا روزے کی حالت میں کانٹیکٹ لینس لگا سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ کیونکہ اس کا سولوشن آنکھ میں جائے گا جو مفسد اور روزہ ہوگا۔ تو دوا اگر کسی آلے پر ہو تو کسی چیز آنکھ میں جب دوائی کوئی لینس جو ہوتی ہے، جو اس کو دوا لگا کر جو سو لگایا جاتا ہے، تو دوا جب لگانے سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے کرنے سے دوا اترتی ہے پیٹ میں، تو اترنے سے یہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ کانٹیکٹ لینس لگانے سے کیا نہیں، کیونکہ اس کا سولوشن آنکھ میں جائے گا تو مفسد صوم ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں ان تمام مسائل جو ہے ہم نے آپ کے سامنے جو جدید مسائل تھے ان مسائل کو آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ آپ بھی اس کو معلومات میں اضافہ کریں، اور ان مسائل جو ہے ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ سے یہی دعا ہے پروردگار صحیح سمجھنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔